الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر جاؤ۔ تو روزے رکھنے کا اینڈ گول جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی حاصل کرنا، تقوی کہتے ہیں جنرل ٹرمز میں کہ تقوی کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا۔ تو جو بندہ بڑا احتیاط کرتا ہے نا کہ جی میں نے یہ غلط نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہیں میرے سے دھوکہ کسی کو نہ ہو جائے، کہیں میں کسی کی غیبت نہ کر جاؤں، میں نے کوئی سود کا کام نہیں کرنا، میں نے کوئی اور ایسا غلط کام نہیں کرنا، تو جو اس چیز کی سارا وقت فکر میں لگا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ متقی شخص ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، اور اس طرح سے ڈر جانا کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو نا، صبح سے لے کے شام تک تم جو کھانا پینا موقوف کرو گے، نہیں کھاؤ گے، اس صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا یہ ان اٹ سیلف گول نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گریٹر گول ہے، اور وہ جو گریٹر گول ہے نا وہ یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بھوکے رہنے سے کیسے تقوی حاصل ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بس متقی بن جاؤں گا۔ تو علماء نے اس سوال کا جواب دیا کہ انسان اکثر جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ اس کی خواہش اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو یہ کام کر لے، اور اللہ رب العزت اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اکثر گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، اپنی خواہش کے سامنے مجبور ہو کے گناہ کرتے ہیں۔ یہ جو کھانا پینا ہے اس کو چھوڑ دینا، صبح سے لے کے رات تک یہ کھانا پینا ایک انسان کی ہر روز کی خواہش ہے۔ تو جب انسان یہ کھانا پینا صبح سے شام تک روکتا ہے تو اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ ایکسپرٹیز پیدا ہوتی ہے کہ میں اب اپنی خواہش کو دباؤں۔ تو ایک خواہش کو دبانے کی کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز پیدا ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اور تمام غلط خواہشات کو دبانے کی بھی کچھ نہ کچھ ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کا اصل مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر جاؤ۔ اور یہ جو تقوی حاصل کرنا ہے
اس کا بھی فائدہ ہمیں خود ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے متقی شخص کو، یہ جو شخص ہوتا ہے نا جو تقوی حاصل کرتا ہے، اس کے 5 فائدے بتائے ہیں کہ ہر وہ شخص جو گناہ سے بچتا ہوگا، ڈرتا ہوگا، اسے 5 فائدے نصیب ہوں گے۔ اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اوور آل گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ انٹینشن بھی نہیں ہے اس سے ناراض ہونے کا۔ یہ اوور آل تو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، کبھی بتقاضا بشریت انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو گئی، تو اس متقی شخص کے لیے اللہ نے قرآن میں پہلا وعدہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو جلدی معاف کر دیں گے۔ جیسے کئی مرتبہ والدہ ہوتی ہے نا، اس کا انٹینشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے بیٹے کو سزا دینی ہے، بیٹا غلطی کرتا بھی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا تو دکھاتی ہے کہ ہاں جی ناراض، مگر اس کو جلدی معاف کر دیتی ہے۔ تو 5 وعدے ہر متقی شخص کے لیے اللہ نے قرآن میں کر لیے۔ تو یہ تقوی جو ہم رمضان میں حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس سے ہمیں خود 5 بڑے فائدے ہونے ہیں۔ اور پہلا فائدہ یہ کہ اگر متقی ہے اور کبھی گناہ ہو گیا تو اللہ نے جلدی معاف کر دینا ہے۔ دوسرا فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ متقی شخص کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ غیر متقی شخص کی 1000 نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 رکعت سے بھی افضل ہے۔ تو متقی شخص کو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے ویٹ کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے 1 کلو مٹی ہوگی نا، اس کا بھی وزن 1 کلو ہی ہوگا۔ 1 کلو تانبا جو ہوگا، کاپر جس کو کہتے ہیں، یا براس جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی وزن 1 کلو ہی ہوگا۔ اور 1 کلو جو گولڈ ہوتا ہے اس کا وزن بھی 1 ہی کلو ہوگا، مگر تینوں کی پرائسز ڈفرنٹ ہے۔ 1 کلو مٹی کی پرائس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور 1 کلو گولڈ کی پرائس اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک شخص غیر متقی ہے، اس کی عبادت پہ اجر اس کو اتنا سا ملنا ہے، اور ایک متقی شخص ہے، اس کی اسی عبادت پہ اس کو اجر 1000 گنا ملنا ہے۔ اور جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نوم العلماء عبادت، کہ علماء کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت۔ تو 5 فائدے ہر متقی شخص کو ملتے ہیں، اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ متقی شخص کا جو گناہ ہے اللہ جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ متقی شخص کی عبادت کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، اور یہ سب سے بہترین فائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، جو کوئی گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم گناہ کرتے تو ہے نہیں، مگر مشکل میری جو ہے وہ ختم ہو کے نہیں دے رہی ہے۔ تو کئی مرتبہ خواتین بھی یہ کہتی ہے
کہ جی نہ ہم چوری کرتے ہیں، نہ ہم زنا کرتے ہیں، نہ ہم اپنی نماز مس کرتے ہیں، نہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، تو کوئی بھی تو گناہ میں نہیں کر رہا، پھر کیوں مشکل آتی ہے اور کیوں میری مشکل ختم نہیں ہو رہی؟ تو علماء نے اس کو جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں گناہ کی کلاسیفیکیشن کی ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، چھوڑ دو وہ سارے گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو۔ تو گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ کی قسم ہے جس کو ظاہری گناہ کہتے ہیں۔ ظاہری گناہ وہ ہیں کہ گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکے۔ مثال کے طور پہ چوری کرنا ظاہری گناہ ہے، یہ عمل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شراب پینا ظاہری گناہ ہے، اس گناہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ زنا کرنا ظاہری گناہ کہ یہ گناہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ظاہری گناہ وہ ہیں کہ گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکے۔ باطنی گناہ وہ ہے کہ گناہ کا کرنے والا بھی اپنی آنکھوں سے گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ تکبر ایک باطنی گناہ ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، چاہے وہ اپنے مال کی وجہ سے سمجھتا ہو کہ جی آئی ایم richer than the other person، تو اگر وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے تو اس کو بھی تکبر کہیں گے۔ چاہے وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے کہ جی I have a degree from such and such university، تو میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بھی تکبر کر رہا ہے۔ چاہے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ جی میں فلاں فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ چاہے اپنی عبادت کی وجہ سے کیوں نہ سمجھے اپنے آپ کو بڑا، کہ جی میں تو تہجد پڑھتا ہوں، یہ سارے تو فجر میں بھی نظر نہیں آتے، تو میں ان سے افضل ہوں۔ جس نے یہ بھی سمجھ لیا، چاہے اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا کیوں نہ سمجھ لیا، اس نے بھی تکبر کر لیا۔ اور یہ تکبر کوئی نظر آنے والی چیز ہے، دل کے اندر ایک فیلنگ ہی ہے نا، دل کا ایک جذبہ ہے، مگر یہ دل کا جذبہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، تو وہ شخص تو جنت میں ہی داخل ہوگا جس کے دل میں اتنا سا رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ تو کچھ گناہ ظاہری گناہ ہے جن کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ بھی گناہ ہیں بڑے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو دل کے اندر ہوتے ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر ہوتے بہت بڑے گناہ ہیں۔ تکبر بھی اسی طرح کا بڑا گناہ۔ اسی طرح ایک گناہ ہے ریا، انسان عبادت کرتا ہے مگر اس کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریفیں کریں کہ میں کتنا نیک ہوں۔ اب یہ کوئی نظر آنے والا گناہ تو نہیں ہے، دل کے اندر ایک سوچ یہ نا، ایک شوق ہے کہ جی میری عبادت میں سب میری بڑی تعریفیں کریں، مگر یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے شرک کر لیا۔ تو یہ عام گناہ نہیں ہے، بہت زوردار گناہ ہے۔ تو کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں جن کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور کچھ گناہ اس طرح کے باطنی گناہ۔ تو کئی مرتبہ انسان باطنی گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ظاہری گناہ نہیں کر رہا، نہ چوری کر رہا ہے، نہ زنا کر رہا ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ دل والے گناہ کر رہا ہے، کہیں تکبر کر رہا ہے، اور کہیں جو ہے وہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریا کر رہا ہے۔ اور ایک گناہ جو باطنی گناہ بہت کامن ہے، وہ ناشکری ہے، کہ انسان جو ہے وہ نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرتا،
تو یہ جو ناشکری ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے. تھوڑے ہی گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا، تو یہ ناشکری ان میں سے ایک گناہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی گناہ تو شراب پینا اور زنا کرنا اور یہ جھوٹ بولنا اور ان چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. ناشکری کو ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی کو گناہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا شدید ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. ہم ناشکری کرتے کیوں ہیں؟ ناشکری ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں. نعمتیں اللہ کی اتنی دی ہوئی ہیں ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. وہ آنکھ نہ دیتے اندھے ہوتے، اندھوں کو ہم سب دیکھتے ہیں. وہ کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، زبان نہ دیتے گونگے ہوتے، عقل نہ دیتے پاگل ہوتے. پاگل لوگ ہمیں یہاں لاس اینجلس میں نظر آتے ہیں روڈ کے اوپر، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہوم لیس ہوتے ہیں. عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے. اور گھر نہ ہونے کی کوئی داستان فلسطین میں جا کے دیکھ لیں. تو نعمتیں تھوڑی نہیں ہیں، نعمتیں بہت ہیں. مگر ایک دو چیزیں جو ہماری زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. ساری فوکس وہ جو ایک دو چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں فوراً آ جائے، وہ چیز نہیں ہوتی تو یہ لاکھوں نعمتوں سے ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو دوسری طرف کر لیتے ہیں، لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم ہر لمحے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو سانس کا اندر چلے جانا، سانس کا باہر چلا جانا، پوچھیں جیسے ایستما ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ایسا نہیں کہ نعمتیں کم ہیں ہمارے پاس، نعمتیں بہت ہیں، مگر فوکس ہمارا انہی چیزوں پہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے میرے پاس، تو بس سارا وقت اسی کا رونا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کو شکر گزار بندہ ہی پسند ہے. ہمیں بھی شکر گزار لوگ ہی پسند ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ مینیجر ہے، اس کے نیچے کچھ امپلائیز کام کرتے ہیں. دو قسم کے امپلائیز ہیں. ایک امپلائی ہے وہ سارا وقت یہی کہتا ہے کہ جی آئی ڈونٹ لائک مائی باس، the working conditions are not good, my salary is not good, I hate my job. سارا وقت کہتا ہے کہ everything is bad about my job. اور ایک ہے وہ کہتا ہے کہ this is the best job ever, my boss is the best boss in the world, my salary is more than what I deserve, the working conditions are the best. اب ان دو میں سے آپ کو کون سا پسند آئے گا؟ آپ بتائیں. ہمیں خود وہی پسند آئے گا جو شکر گزار ہوگا. تو جب ہمیں شکر گزار پسند تو اللہ کو بھی اپنے بندوں میں وہی پسند جو شکر گزار ہوتا ہے. بلکہ شکر گزاری پہ اللہ نے نعمتیں بڑھانے کا وعدہ کر لیا. ہم آج سمجھتے ہیں کہ بس جب تک ہم تھوڑی سی ناشکری نہیں کریں گے، تھوڑی سی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے نا، تب تک یہ نعمتیں ہماری نہیں بڑھیں گی. اس لیے ہم سارا وقت یہ شو کرتے ہیں کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے. بچے والدین کو یہی کہتے ہیں کہ جی آئی نیڈ آل دیز تھنگس. بیوی شوہر سے یہی کہتی ہے کہ جی میں نے کبھی شو نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناشکری میں کروں گا تو میری نعمتیں بڑھ جائیں گی. اور اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ نعمتیں بڑھنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں پہ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کتابوں میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. ابھی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی وے آف تھنکنگ تھوڑا ہم عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے.
تو وہ دیکھ رہے تھے کہ جی میرے پاس جو نعمتیں دنیاوی ہیں نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو ان کے دماغ میں پریشانی آئی کہ جی یہ اتنی نعمتیں جو میرے پاس آ گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو عبادتیں میں کرتا ہوں اس کا سارا اجر مجھے دنیا میں ہی مل رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو تھوڑا سا اس وجہ سے پریشان ہو گئے کہ دنیاوی نعمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب عام بندہ جو ہے وہ تو دنیاوی نعمتیں بڑھنے پہ خوشی ہو رہا ہوتا ہے، مگر اللہ والے تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو نعمتیں بڑھ گئی تو تھوڑا سا پریشان ہوئے، تو ایک دن اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ یہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں یہ میرے لیے بہت ہے، بس اور نہ دے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سو رہا تھا، خواب میں اسے آواز آئی، اے میرے بندے، یہ ہمارا اصول ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو چاہے نہ چاہے جب تک شکر کرتا رہے گا یہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ تو نعمتیں بڑھنے کا طریقہ ناشکری نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی متقی شخص تو وہی ہے جو گناہ سے بچتا ہے، تو پھر گناہ سے بچنے والے کو تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ہر مشکل میں سے راستہ نکلے گا۔ میری مشکل میں سے راستہ کیوں نہیں نکلتا؟ میں تو ہر گناہ سے بچتا ہوں۔ جی بالکل ہم ہر گناہ سے بچتے ہیں الحمدللہ، مگر گناہ کچھ دل کے گناہ بھی ہیں، اور ان کو ہم کئی مرتبہ ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک مثال سے دیکھیں کہ یہ دل کے گناہ کتنے سٹرونگ ہیں، اللہ کی نظر میں یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات اللہ رب العزت ہر انسان جو اللہ سے معافی مانگے گا اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ ہر معافی مانگنے کی مغفرت فرمائیں گے، سوائے اس ایک بندے کے جس کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ ہے۔ کینہ کہتے ہیں ہڈن ہیٹریڈ، یعنی زبان سے تو وہ تو اس سے میٹھی گفتگو کر رہا ہے مگر دل میں وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اگر پورے رمضان خوب عبادت بھی کی ہے اور خوب نیکی بھی کی ہے، مگر اگر یہ چیز دل میں ہے کہ کسی کے لیے چھپی ہوئی نفرت جس کو کینہ کہتے ہیں، اگر یہ موجود ہے تو سارے مسلمانوں میں سب سے نیچے، یعنی شب قدر کی رات بھی جب ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ نے معاف کرنا ہے، اس کو نہیں معاف کرنا ہے۔ تو یہ باطنی جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کو اوپر سے نیچے لے جاتے ہیں۔ تو 5 وعدے متقی شخص کے لیے، یہ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ ہے۔ 5 فائدے ہر متقی شخص کو اللہ نے قرآن میں دینے کا وعدہ کر لیا۔ پہلا فائدہ یہ، جو شخص متقی گناہ سے بچنے والا، اللہ رب العزت اس کے اگر اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو جلدی معاف کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا۔ ہم مسلمان ملکوں میں اور خاص طور پہ یہ پاک و ہند میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو تنگی میں سے راستہ مشکل ہے نا، مشکل ختم نہیں ہو رہی ہے، تو we start thinking that somebody has done something، کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو ہم پھر یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو میری زندگی سے تکلیف جا نہیں رہی، یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے یا کوئی ایسا کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہوں، کہ قرآن میں وعدہ ہو گیا کہ جو شخص گناہ چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالتا ہے۔ تو یہ تنگی میں سے راستہ نکل نہیں رہا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے۔
تو 5 فائدے ہر متقی شخص کے لیے. پہلا فائدہ یہ کہ وہ گناہ کرے گا اللہ رب العزت اسے جلدی معاف کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر متقی بن گئے تو اللہ تعالیٰ عبادت کے اجر کو thousands of times بڑھا دیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ کہ جو متقی شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں. اور چوتھا فائدہ کہ جو متقی شخص ہوتا ہے اس کے مال میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان کے پاس رزق تو ہوتا ہے مگر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ رزق تھوڑا ہوتا ہے مگر زندگی خوشحال گزر رہی ہوتی ہے. تو مطلب رزق میں برکت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہم آسمان اور زمین کی برکتیں انہیں عطا کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. یہ مکہ کے سب سے امیر آدمی سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ جائیدادیں ان کے پاس تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اتنے قریب اور اتنے نیک تھے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو 10 لوگوں کو دنیا میں بشارت جنت کی دی تھی اس میں سے ایک یہ تھے. تو نیک بھی اتنے تھے کہ اللہ کے نبی کے عشرہ مبشرہ میں سے 10 بیسٹ فرینڈز میں سے تھے، اور مالدار اتنے تھے کہ مکہ میں ان سے زیادہ کوئی امیر ہی نہیں تھا. نہ کوئی کافر اتنا امیر تھا نہ کوئی مسلمان اتنا امیر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی میں بھی آنا چاہ رہا ہوں، تو یہ جو میری ساری پراپرٹی ہے نا اس کو میں بیچتا ہوں، اور پیسے جب آ جاتے ہیں ہاتھ میں تو پھر لے کے آ رہا ہوں ادھر. میں نے ادھر کیا کرنا ہے، آپ جب مدینہ میں ہیں تو میں بھی مدینہ آ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور پیچھے اس نے اپنی پراپرٹیز بیچنا شروع کی. تو کفار مکہ نے کہا کہ تو پراپرٹیز جو بھی کر لے ہم تجھے 1 روپیہ بھی یہاں سے لے کے جانے نہیں دیں گے. اگر تو نے یہاں سے جانا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، تو ان کے پیچھے جا رہا ہے نا، تو یہاں سے کچھ نہیں لے کے جانے دیں گے. اب تھوڑے دنوں تک وہ بیٹھ کے مکہ میں انتظار کرتے رہے کہ کوئی ایسی پلاننگ کروں کہ جی اتنا مال یہاں سے تو لے کے جانا، وہاں بالکل بغیر کسی پیسے کے کیسے پہنچوں. تو کافی دنوں تک پلان کرتے رہے، اور کافی دنوں کی پلاننگ کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جی بالکل میرے اوپر فوکس ہے، مجھے واقعتاً یہ 1 روپیہ بھی یہاں سے لے کے جانے نہیں دیں گے. تو فائنلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی وہاں ہے، میں یہاں ہوں، میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں. تو اللہ پہ اعتماد کر کے سارا کچھ مکہ میں چھوڑ کے اور ویسے بغیر کسی چیز کے مدینہ منورہ پہنچ گیا. جو مکہ کا سب سے امیر آدمی تھا مدینہ منورہ پہنچ کے سب سے غریب آدمی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ جی ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ ان کو اپنا بھائی بنا لیں تاکہ اپنے گھر میں ان کو کچھ رہنے کے لیے جگہ بھی دے دیں، کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیں. اب وہ جو صحابی تھے جو انصار تھے مدینہ منورہ کے، وہ ان کو لے کے اپنے گھر آئے. جب ملاقات ہوئی، بیٹھے آپس میں گفتگو ہوئی، تو ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ وہ ہیں جو مکہ میں سب سے امیر تھے، اور اللہ کے نبی کی محبت میں یہاں آ گئے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آ گئے. تو ان کو بڑا ہی جیسے ترس آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کچھ ادھار مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے لے لیں، جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ آپ کی سٹوری سن کے میرا دل آپ کے لیے بہت نرم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں وہاں بھی کاروبار کرتا تھا، یہاں بھی کاروبار کروں گا، بس مجھے مارکیٹ میں لے جاؤ، جو بازار ہے مارکیٹ ہے وہاں لے جاؤ، میں خود ہی دیکھ کے حساب لگا لوں گا کہ کیا کاروبار مجھے کرنا چاہیے. تو مارکیٹ میں گئے تو پیسہ بھی اتنا نہیں تھا ان کے پاس، چند رسیاں خریدی. اس زمانے میں
کیونکہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں چاہیے ہوتی ہیں، آج بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو وہاں کیونکہ جانور اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، تو چند رسیاں خریدی کہ جی رسیاں بیچنے کا کاروبار کرتا، رسیاں بیچی اور رسیاں خریدی، کاروبار بڑھ گیا کچھ دنوں میں، چند مہینوں میں اتنا بڑھ گیا کہ کچھ بکریاں خریدی، تو رسیوں کا بھی کاروبار، بکریوں کا بھی کاروبار، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے کچھ گایاں خریدی، اب تھوڑے سے بڑے کاروباری سمجھے جانے لگے، کچھ وقت اور گزرا تو اونٹ بھی خریدے، اب اونٹ کا بھی کاروبار تھا، گائے کا بھی تھا، بکریوں کا بھی تھا، رسیوں کا بھی تھا، اللہ نے اتنی برکت اس کاروبار میں دی کہ پھر گولڈ اور سلور خریدے اور گولڈ اور سلور کی ڈیلر بنے، اور اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ بنتے بنتے مدینہ منورہ کے سب سے امیر ترین شخص بن گئے، اللہ، اور پھر اللہ نے اتنا زیادہ برکت دی کہ جب آپ اس دنیا سے فوت ہوئے تو آپ کی جو وراثت کا مال تھا اس میں 14,000 ٹن سونا تھا، 14,000 تولہ نہیں، 14,000 کلو نہیں، 14,000 ٹن، اور 14,000 ٹن کو اگر آپ آج کے ریٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آج کے ریٹ کے مطابق جو ہے it is more than $1 trillion, 10 times more than the richest person in the US. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ 5 وعدے متقی شخص کے لیے، اگر اس رمضان میں روزے رکھے، تقوی حاصل کر لیا، گناہ سے بچ گئے، تو 5 قرآنی وعدے۔ پہلا وعدہ یہ کہ اللہ گناہ کو جلدی معاف کریں گے، دوسرا وعدہ یہ کہ عبادت کے اجر کو بڑھائیں گے، تیسرا وعدہ یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر مشکل میں سے راستہ نکال دیں گے، اور چوتھا وعدہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ برکتیں نچھاور کر دیں گے، رزق میں برکت ڈال دیں گے، اور 5واں وعدہ یہ کہ جو شخص متقی بنتا ہے اللہ رب العزت اسے گہری نظر عطا فرماتے ہیں، فرقان عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فراست دیں گے۔ فراست کہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی بہت سمجھ بوجھ ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، تم ڈرو مومن کی فراست سے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو شخص گناہ سے بچتا ہے اللہ رب العزت اسے گہری فراست عطا فرماتے ہیں، صحیح اور غلط کی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتے ہیں، تو کئی مرتبہ گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کو وہ دکھاتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ کے دور خلافت میں حضرت عثمان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی باہر سے آیا اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور اسے معافی مانگی۔ اس نے کہا شیخ معاف کر دیں، امیر المومنین معاف کر دیں، آپ نے صحیح کہا، آپ کی مجلس میں آ رہا تھا اور راستے میں یہ نگاہ نامحرم میں پڑ گئی۔
تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراست عطا فرماتے ہیں۔ تو متقی شخص، اس کے ساتھ اللہ نے 5 قرآنی وعدے کر لیے، اور رمضان کا مقصد اس تقوی کو حاصل کرنا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ صرف مقصد نہیں بلکہ گناہ سے بچنا جو ہے یہ اصل مقصد ہے۔ 2 چیزوں سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے، یہ قرآن سے پتہ چل گیا، ایک تو روزے سے اور ایک عبادت سے۔ تو جو رمضان میں یہ دونوں چیزیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل۔ تو جو روزے رکھے گا رمضان میں، جو عبادت کا اہتمام کرے گا، اس کو اللہ رب العزت یہ تقوی عطا فرمائیں گے، یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل، میں ایک مصروف آدمی ہوں، میرے لیے عبادت ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، عبادت اللہ کی توفیق ہے، عبادت اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات کا شرف ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ بادشاہوں سے ملاقات، اٹ از ناٹ این آنر گیون ٹو ایوری ون۔ اسی طرح اللہ سے جو ملاقات ہے یہ بھی ایک ایسی سعادت ہے جو ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور یہ سعادت کئی مرتبہ بہت مصروف لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں ایک قطب مینار بنا ہوا ہے، یہ قطب مینار بھی ان بزرگوں کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ ان کے زمانے میں جو وقت کے بادشاہ تھے سلطان التمش، یہ بھی ان سے بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے، تو پورے ہندوستان میں بس ان سے محبت بہت کی جاتی تھی، لوگ بہت ان سے دین سیکھتے تھے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو جنازے پہ دہلی میں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑے گراؤنڈ میں یہ جنازہ ہوا، اور امام صاحب جو ہیں وہ جنازے کی نماز شروع کرنے والے تھے۔ ابھی شروع کرنے والے تھے کہ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ امام صاحب ٹھہر جائیں، کہ ان کا جنازہ ابھی نہیں پڑھایا جا سکتا، ان کی جو ول ہے نا، ان کی جو وصیت ہے وہ پڑھنی ضروری ہے جنازے سے پہلے۔ امام صاحب نے کہا بہت اچھا جی، کیا ہے ان کی وصیت؟ تو ان کی وصیت پڑھی گئی، اب لاکھوں لوگ موجود، وصیت پڑھی گئی، اور وصیت میں لکھا تھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی، جس کے اندر یہ 4 ایٹریبیوٹس ہوں گے، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اور پہلی صفت یہ کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی ہوگی، پوری زندگی۔ پھر لکھا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے اپنی پوری زندگی میں تکبیر اولا قضا نہیں کی ہوگی، یعنی کوئی بھی نماز جو ہے وہ جماعت میں اس نے کبھی بھی جماعت کی جو پہلی تکبیر ہے اس کو اس نے قضا نہیں کیا پوری زندگی۔ تیسری شرط کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بھی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہوگی، اور چوتھی شرط کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے عصر کی نماز کی جو سنتیں ہیں نا، 4 غیر مؤکدہ سنتیں، وہ کبھی قضا نہیں کی ہوگی۔ امام صاحب نے کہا اتنا عبادت گزار تو میں تو نہیں ہوں، تو میں تو نہیں پڑھا سکتا۔ اتنے لوگ آئے میں اس میں سے جس کے اندر یہ 4 صفت ہیں کہ اس نے تہجد کبھی قضا نہیں کی ہوگی، تکبیر اولا قضا نہیں کی، عصر کی 4 سنتیں قضا نہیں کی، کبھی کسی نامحرم کو نہیں دے گا، وہ آگے بڑھے اور پڑھائے حضرت کا جنازہ۔ لاکھوں لوگ تھے، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس۔ کون کہے کہ جی میں اتنا عبادت گزار ہوں؟ کافی دیر بعد
ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی میں وہ گناہ گار ہوں جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، لوگوں نے جب اس کی طرف دیکھا، وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا، تو یہ عبادت بہت مصروف لوگوں کو بھی توفیق مل جاتی ہے۔ عبادت کا تعلق ٹائم ہونے اور ٹائم نہ ہونے کے ساتھ نہیں، عبادت کا تعلق توفیق کے ساتھ ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں۔ اس مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ کاش کہ یہ رمضان ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، کاش کہ ہم اس رمضان میں متقی بن جائیں، تو یہ سارے قرآنی وعدے ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، تقوی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا،
میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔ جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں غلط کاموں میں لگا دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹ، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹو، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما،
میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مبارک مہینے کو اللہ ہمارے لیے اللہ نیکی کا سبب بنا، اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے اپنی قرب کا ذریعہ بنا، اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا۔ کہ میرے مالک اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہماری اولادیں ہم سے کبھی کبھی دور چلی جاتی ہیں، کبھی تعلیم کے لیے دور جاتی ہیں، کبھی کام کاج کے لیے دور جاتی ہیں۔ میرے مالک ہم تو ان سے دور ہوتے ہیں، اے اللہ آپ قریب ہوتے ہیں۔ اے اللہ اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ اولادوں کے اعمال کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، اللہ بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما، اے اللہ بچوں کے بزرگوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما۔ میرے مالک آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ رمضان کا فقیر ہے۔ اللہ گھر کی عورتیں جب رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تو اے میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں تو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو سخیوں کے بادشاہ کے گھر پہ آیا، یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے،
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا میرے مالک نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ دور بیٹھی خواتین بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں کے غموں کو بھی دور فرما۔ میرے مالک جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اس مسجد، اس کمیونٹی سینٹر پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اللہ ہر وہ شخص جو یہاں حاضر ہو، اللہ اس کے سینے کو تقوی سے منور فرما۔ اللہ جو لوگ اس کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے امام صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرم مکہ کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم مدینہ کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ حرم اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔